کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ موبائل چلاتے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیند کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی آپ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے یا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آنکھوں میں بوجھ اترنے لگتا ہے، ذہن سست ہونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نیند کی چادر اوڑھ کے کھینچ رہا ہو۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف جسمی تھکن کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری روحانی وجہ ہے؟ آج ہم اسی اہم اور روحانی مسئلے پر بات کریں گے۔ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کیوں آتی ہے؟ کیا یہ ایک امتحان ہے؟ کیا یہ ایک شیطان وار ہے یا ہماری عبادت میں کمی کا نتیجہ؟ آئیے اس راز کو قرآن، حدیث اور روحانی نظریے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیند ایک فطری ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ کچھ وقت کے بعد آرام کی حالت میں چلا جاتا ہے، لیکن قرآن یا نماز کے وقت ہی نیند کا اثر آنا ایک الگ ہی نظام کا حصہ لگتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے روکے، اور جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ بھٹک جائے یا اس پر سستی کا غلبہ ہو جائے۔ آپ سوچئے، آپ رات بھر موبائل چلاتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں یا گپ شپ میں وقت گزارتے ہیں، کوئی نیند نہیں، لیکن جیسے ہی تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کرتے ہیں نیند آنکھوں میں سے ٹپکنے لگتی ہے۔ اس کا سبب حدیث میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے سر پر 3 گرہیں لگاتا ہے جب وہ سوتا ہے۔ ہر گرہ پر کہتا ہے، ابھی سو جاؤ، رات لمبی ہے۔ جب بندہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تیسری کھل جاتی ہے۔ تب وہ صبح تازہ دل اور روحانی روشن کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یعنی نیند ایک فزیکل حقیقت کے ساتھ ساتھ روحانی جنگ کا حصہ بھی بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہم تو دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن پڑھتے وقت نیند آ جاتی ہے۔ یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، اگر صرف تھکن ہی سبب ہے تو صرف قرآن اور نماز کے وقت ہی کیوں؟ یقیناً اگر کوئی انسان رات بھر کام کرے یا جسمی تھکن میں ہو تو اس پر نیند غالب ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ صرف قرآن اور نماز کے وقت ہوتا ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ شیطان اس وقت ایکٹیو ہے اور آپ اس وقت روحانی روشنی کے قریب ہیں۔ قرآن اور نماز صرف لفظوں کا عمل نہیں، توجہ اور روحانی لگن کا نام ہے۔ جب ہم قرآن صرف زبان سے پڑھتے ہیں اور دل اور ذہن کہیں اور ہوتا ہے تو وہ روحانی اثر نہیں آتا، پھر ذہن سست ہو جاتا ہے اور نیند قریب آ جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ جب دل قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا تو قرآن زندہ نہیں کرتا، اور جب قرآن زندہ نہیں کرتا تو نیند جیت جاتی ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، گناہ دل کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ جب نور بجھ جاتا ہے تو انسان عبادت میں سست ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں زندگی میں ایسے گناہ کر رکھے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں تو ان کا اثر صرف زندگی میں نہیں، عبادت پر بھی پڑتا ہے۔ نیند کا غلبہ صرف تھکن نہیں بلکہ روح کی تھکن کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ نیند لا کر بھی امتحان لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، کیا یہ بندہ میری یاد میں خود سے لڑتا ہے؟ کیا یہ مجھے چاہنے کے لیے نیند سے جنگ کرتا ہے؟ جو نیند کو چراغ بنا کر قرآن کی روشنی تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان کے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی نماز یا قرآن کے وقت نیند آتی ہے تو کچھ عملیات آزمائیے۔ نمبر 1، وضو تازگی کے ساتھ کریں۔ ٹھنڈا پانی اور شدت سے کیا گیا وضو نیند کو دور بھگاتا ہے۔ نمبر 2، آواز سے تلاوت کریں۔ قرآن
صرف دل میں نہیں زبان سے پڑھیے تاکہ ذہن ایکٹیو رہے۔ نمبر 3، تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیے۔ جب آپ ہر آیت کا مطلب سمجھنے لگیں گے تو قرآن آپ سے بات کرے گا اور بات کرتے وقت نیند نہیں آئے گی۔ نمبر 4، عصر اور مغرب کے درمیان نہ سوئیے۔ یہ وقت نیند کے غلبے کا ہوتا ہے۔ اس وقت کی نیند سے تہجد اور فجر کی نیند پر اثر پڑتا ہے۔ نمبر 5، عبادت کے وقت، جگہ اور وقت بدلیے۔ اگر آپ اکثر ایک جگہ اور وقت پر نیند میں مبتلا ہوتے ہیں تو جگہ یا وقت کا تبادلہ مددگار ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، ذکر سے نیند دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کا تسلسل آپ کی روحانی جاگرت برقرار رکھتا ہے۔ تہجد اور نیند کا تعلق۔ تہجد وہ وقت جب آسمان کا رب جھکتا ہے اور اس وقت نیند آپ کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ لیکن جس انسان نے اس وقت نیند سے جنگ کر کے سجدہ کیا تو سمجھ لیجئے اس نے دنیا سے نہیں اپنے نفس سے جیت لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ تعالی ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کروں، اور آپ سوئے رہیے۔ نیند سے لڑ کر اٹھنا ہی اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے وقت یا نماز کے دوران نیند کے شکار ہو جاتے ہیں تو گھبرائیے مت، یہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی روحانی مقبولیت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ شیطان ہمیشہ انہی لوگوں پر وار کرتا ہے جو اللہ سے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس اس وقت نیند سے لڑیے، کیونکہ جس وقت آپ کی آنکھوں میں نیند ہوتی ہے اس وقت آپ کا رب آپ کی روح کو جگانے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آج سے ایک وعدہ کیجئے، نیند سے نہیں رب سے رشتہ مضبوط بنائیں گے۔ قرآن کو صرف لفظوں میں نہیں روح میں اتاریں گے۔ نماز صرف فرض نہیں روحانی ملاقات بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ روحانی پیغام پسند آیا ہو تو اسے شیئر کیجئے، شاید کسی سوئے ہوئے دل کو اس سے جاگنے کا موقع مل جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے روحانی پیغامات ہر ہفتے آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی روح کی روشنی کو بچائے رکھیے اور یاد رکھیے، اللہ کبھی نہیں سوتا، وہ ہمیشہ سنتا ہے، آپ کی آنکھوں کے پیچھے چھپے آنسوؤں تک کو بھی۔ اللہ حافظ۔